اچھا بھائی، نمازوں میں پابندی، یہ کون سے حلقے کی بات چل رہی بیٹا؟ رضی صاحب کے حلقے کی، ذرا چوکنا۔ نمازوں میں پابندی، جماعت کا اہتمام، جماعت سے نماز پڑھنا، اور خشوع کا لحاظ رکھنے کی عادت۔ اس سے آگے کی بات بھولے دیکھیں، نماز میں خشوع کی عادت۔ نمازوں کی اہمیت دوستوں میں آئی، پہلے بھی پڑھتے تھے مگر اہمیت آئی تو اس پہ لوگ محنت کی۔ نمبر 4، نماز میں سورہ فاتحہ کے معانی کا دھیان رکھتے ہوئے پڑھنے کا اہتمام ہوا کہ بھئی نماز ایک ایک آیت جو پڑھیں گے معانی سمجھ کے پڑھیں گے، اور ہر آیت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ جو جواب دیتے ہیں اس جواب کا خیال رکھ کر نمازوں کی کیفیت بنانے کا اہتمام پیدا ہوا۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین پڑھتے اللہ تعالیٰ عرش سے کیا فرماتے؟ حمدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ تو وہ جواب آیت پڑھتے وہ جواب سوچنا اللہ اس وقت یہ بول رہے، ہر آیت کے ختم پہ اللہ جو بول رہے ہیں وہ سوچتے ہوئے پڑھے تو کتنی کیفیت بنتی، تو اس کی کوشش ہم لوگ کیے بول رہے ہیں۔ سنت نمازوں کی پابندی، نفل نمازوں میں اضافہ اور پابندی، تہجد پڑھنے کی عادت بنی، قرآن کی روزانہ تلاوت کی عادت ہوئی، تجوید سیکھنے کا اہتمام ہوا۔ تجوید سے نہیں پڑھنا آتا تھا تو اپنے اپنے علاقے کے حفاظ علماء سے تجوید سیکھے، درود شریف پڑھنے کی عادت بنی، یہ کتنی اچھی سے، استغفار پڑھنے کی عادت ہوئی، ساتھیوں میں عادت ڈالنے کے لیے ساتھ مل بیٹھ کر مراقبوں کا اہتمام ہوا، جس سے ساتھیوں میں مراقبے کی پابندی آئی۔ جن کی اچھی پختہ عادت تھی وہ لوگ ان کے پاس جوڑیاں بنا دی، وہاں جا کے کرنے سے جن کی عادت ابھی پختہ نہیں ہوئی تھی ان کی عادت پختہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر غور و فکر اور شکر ادا کرنے کی عادت بنی۔ نمبر 14، دعا کی اہمیت دلوں میں آئی اور اللہ سے مانگنے کی عادت بنی۔ دعا کتنی اہم چیز ہے۔ اب اس پہ بیان ہوئے مختلف ہفتہ واری جو اجتماعات ہوتے نا، وہ جو بیان ہوا اس پہ وہ لوگ عمل کیے۔ دوستوں کے گھر والوں میں بھی اذکار کی عادت بنی، بولے نہ صرف اپنے ساتھیوں میں، ان کے گھر والوں میں بھی عادت بنی۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ، اور ہر موقع پر اعوذ باللہ جب پڑھنا ہے اس کی عادت بنی۔ مسنون اعمال کی پابندی، صبح سنتیں جو ہے نا، کیسا جانا، کپڑے کیسا پہننا، کھانا کیسا کھانا، اللہ کا ڈر پیدا ہوا۔ عبادت کرنے والوں سے محبت پیدا ہوئی، یہ ایک چیز ہے، عبادت کرنے والوں سے محبت ہونا۔ دینی محفلوں سے محبت ہوئی، دینی علم سیکھنے اور سکھانے کا مزاج بنا، خود بھی سیکھنے دوسروں کو بھی سکھانے کا۔ حدیث کی معلومات میں اضافہ ہوا، اس میں ہر مزاج کے لوگ ہیں اس میں۔ دینی دوستوں کے میل جول سے ایک دوسرے کی فکر کرنے اور مدد کرنے کا مزاج بنا، اچھوں سے دوستی کرنے اور ہر خوشی غمی میں ساتھ دینے کی عادت بنی۔ یہ کتنی قیمتی صفات ہیں، آج کل جو ہے اچھے دیندار لوگوں میں نہیں ہیں۔ وہ مذاکرہ ہونے سے توجہ جاتی ہے، عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوستوں سے مشورے کا ماحول بنا کہ کوئی کام کریں گے اندھا دھن نہیں کریں گے۔ اب وہ 40 سال کی عمر تک کے لوگ ہیں نا، ماہرین ہیں نا، تو مشورے سے کرنے کا ماحول بنا۔ دعوتی کام کی اہمیت ساتھیوں کے دلوں میں پیدا ہوئی۔ یہ جو ہے 26 آئٹم انہوں لکھے ہیں جو ساتھیوں کے دل۔ دینی دوستی کی جو گھروں پہ ملاقاتیں ہوئیں ان میں کیا ہوا؟ آپسی تعلقات میں اضافہ ہوا، اسلامی معلومات بڑھے اس میں، وہاں ذکر و مراقبے کے متعلق اعمال انجام دیے گئے اس میں۔ اس کے علاوہ اسلامی تاریخ اور سیرت نبوی جاننے کا چند ساتھیوں نے شوق ظاہر کیا درمیان کی ملاقات میں، جیسے اشفاق بھائی اور خلیل بھائی وغیرہ، بھائی سیرت کے بارے میں حضور کے معلوم۔ اس لیے دوستی کی ملاقات میں ہر ہفتہ 20-25 منٹ اس پر بات کرنا طے ہوا کہ کوئی ایک ساتھی ہفتہ بھر سیرت کی تیاری کر کے آ کے ساتھیوں کے سامنے اس موضوع پہ بات کرے۔ اور بھی ٹاپکس تاریخ کی بھی بات ہے، چنانچہ شہباز بھائی نے ترکی کی عثمانی سلطنت کی تاریخ کی تیاری کی اور اگلے ہفتے بات کی۔ الحمدللہ اس سے تمام ساتھیوں کی معلومات میں بہت اضافہ ہوا۔ دینی دوستی کی گھروں سے باہر کی ملاقاتوں کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ دکن پارک میں ہم نے جاگنگ کمپٹیشن کیا، تھک کر کچھ ساتھی درمیان ہی میں رک گئے، پھر ہم نے اچھی صحت کی اہمیت پر بات کی۔ جاگنگ میں کچھ لوگ تھک گئے، باقی نہیں کیے، اس کے بعد بیٹھ کے گیا کہ اچھی صحت کی اہمیت پر بات کی، پھر مشورہ ہوا کہ ہم اس کا کچھ نظام بنائیں گے صحت کا۔ الحمدللہ مجھے اور ہمارے ساتھی عرفان بھائی کو فٹنس کی معلومات تھی، ہم نے ساتھیوں کی جوڑیاں بنائیں اور مشق کا معمول چلا۔ الحمدللہ اس سے ساتھیوں کی فٹنس میں ترقی ہوئی۔
جن کو معلوم تھا وہ لوگ ورزش کے طریقے سکھائے اور پھر جوڑیاں بنا دی۔ ساتھیوں کی اپنی ذاتی دلچسپی کے مطابق صحت کی سرگرمی ان پہ لازم کی گئی، جس کو جس سے انٹرسٹ ہے اس کو وہ لائن سے تم صحت کی، جیسے مجھے اور شعیب غوری بھائی کو گھوڑ سواری کا شوق ہے، تو ہم نے اس کے لیے روزانہ پابندی کا وقت طے کیا کہ بھائی ہم دونوں فلاں وقت پہ گھوڑ سواری کریں گے۔ فیصل بھائی اور عرفان بھائی کو ٹینس کا شوق تھا، انہوں نے ٹینس شروع کی وغیرہ۔ ہمارے حلقے میں ایک مکمل دن کی تفریح کا پروگرام بھی بنایا گیا۔ ہمارے ایک دوست کا اننت گیری ہلز میں وقار آباد سے 70 کلومیٹر کی دوری پر ایک فارم ہاؤس ہے، وہاں ہم لوگوں نے دن گزارا۔ راپ کلائٹنگ، ابھی وہ انگلش مجھے آتی نہیں، رینینگ اور فٹ بال کا کھیل کھیلا۔ سب نے مل کر دوپہر کا کھانا بنایا، سب نے کھانا کھایا، اس کے بعد بیٹھ کر سب نے اللہ کی نعمتوں پر غور کیا، الگ الگ بیٹھ کے، اور سب نے مراقبہ کیا۔ اچھا، اللہ کی نعمتوں پہ غور ان کا، کیونکہ شکر کا عمل چل رہا تھا، تو وہاں بھی بیٹھ کے کس کے ساتھ اللہ کی کیا نعمتیں، اور مراقبہ بھی کیا ان لوگوں نے۔ ہمارے نظام میں علماء کرام سے ملاقات ایک عمل ہے، اس لیے ہمارے ساتھی عرفان صاحب نے حضرت مولانا عبید الرحمن اطہر صاحب مدد اللہ العالی سے ملاقات کا وقت لیا، اور کچھ ساتھیوں نے ان سے ملاقات کی، جا کے دینی دوستی کے کام کے بارے میں بتایا۔ حضرت مولانا نے بھی ہمیں نصیحت کی، ہم نے آ کر حلقے کے سب ساتھیوں کو وہ نصیحتیں سنائی، جس سے ساتھیوں میں علماء کی قدر اور محبت میں اضافہ ہوا۔ جب ہم کو حیدرآباد میں کشمیری پناہ گزینوں کے بارے میں معلوم ہوا تو ہم نے ان سے ملاقات کرنے، احوال معلوم کرنے اور مدد کرنے کا ارادہ کیا۔ ہم لوگوں نے غلہ، کپڑے اور نقدی جمع کی۔ ہمارے ساتھی شعیب بھائی، صداقت بھائی اور عرفان بھائی نے وہاں جا کر ان کے ذمہ داروں سے ملاقات کی، سامان دیا، آ کر ہمارے دوسرے ساتھیوں کو بتایا۔ اگلے ہفتے پھر ساتھیوں نے جا کر انہیں سامان دیا۔ دینی دوستی سے ساتھیوں میں ایک دوسرے کی محبت اور خدمت کے جذبات بنے۔ ہمارے ساتھی عرفان بھائی کی والدہ کی طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹر طے کرنے، ہاسپٹل پہنچانے اور پھر ہاسپٹل سے گھر لانے میں حلقے کے ساتھیوں نے بھرپور حصہ لیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ساتھی مدد کے لیے پہنچ گئے، قبر کھودی، قبر کھودنے میں چٹان آ گئی تو ایک ساتھی نے ڈرل لا کر اس کو توڑا اور پتھروں کو ہٹایا۔ کفن دفن کے سارے انتظامات ساتھیوں نے کیا، اب ان کے رشتہ دار نہیں تھے یہاں پہ زیادہ، نہیں تو پورا کام ساتھیوں نے کیا۔ میری بھتیجے کے لیے کچھ دوائی کی ضرورت تھی جو نلگنڈے شہر میں دستیاب تھی۔ نلگنڈے کے دینی دوستوں کے حلقوں کے ایک دوست مجیب بھائی ہیں، وہ کبھی حیدرآباد آتے ہیں تو ہمارے حلقے میں بیٹھ جاتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ انہوں نے خود اپنی ذاتی مصروفیات کے باوجود کئی بار ہمارے لیے دوا فراہم کی، نلگنڈے سے لا کے دیے۔ تو ہمارے حلقے کے دو ساتھیوں خلیل بھائی اور اشفاق بھائی نے بتایا کہ وہ کچھ عربی زبان سیکھے ہوئے ہیں، منہاج العربیہ بھی پڑھے ہوئے ہیں، تو ہمارے حلقے میں بھی طے ہوا کہ ہم بھی منہاج العربیہ سیکھیں گے، اور اس کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ لوگ جو ہے جو سیکھنا چاہ رہے تھے وہ ایک شروع۔ ایک ساتھی کی نوکری رات کی تھی، اس وجہ سے فجر کی نماز میں کمزوری ہو رہی تھی۔ دوسرے ساتھی نے فجر میں اٹھانے کی ذمہ داری لی، اس کے بعد ماشاءاللہ وہ فجر کے پابند ہو گئے۔ اور ایک ساتھی نے بتایا کہ دینی دوستی کے حلقوں میں جب سے وہ جڑے اور ساتھیوں میں رہ کر محبت سیکھی تو انہیں اپنے رشتہ داروں سے بھی محبت پیدا ہوئی، جس سے رشتے بہتر ہوئے۔ یہاں پر دوستی کرنے سے کیا ہوا، ان کو یاد آیا کہ بھائی ہمارے خالہ زاد، چچا زاد بھائی رشتہ دار ہیں، ان سے کیسا رہ رہے ہیں ہم، تو وہاں بھی انہوں نے کیا کیے، اچھے تعلقات بنائے۔ کیا ٹائم ہوگا سب؟ تو ابھی عثمان صاحب کی ہے، پھر کبھی دیکھیں گے۔ تو یہ کارگزاری کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، ہم لوگوں کو خوش ہونا نہیں ہے، لیکن یہ کہ کام کا جذبہ تازہ ہونے کے لیے یہ کچھ باتیں سنائی گئی ہیں۔ ہر جگہ کے ساتھی بھی اپنی پرانی سرگرمیوں کو یاد کر کے ساتھیوں کو یاد دلائیں، اس سے جو ہے ان کو شوق پیدا ہوگا۔ اب جو میرے بھائیوں، یہ جو ہمارا جڑنا ہے اس کو مفید بنانے کی کوشش کریں۔ ہر آدمی اللہ سے اپنا تعلق بنائے۔ دوست کی اہمیت کے بارے میں ابھی پڑھا گیا تو دل و جان سے، ویسے دوست خود بھی بنیے ساتھ، تاکہ دوسرے ساتھی آپ کے ساتھ ویسا سلوک کر سکیں، اور جو ہے پوری قوت سے جو ہے کام کی طرف متوجہ رہیں۔ جہاں لاک ڈاؤن ہے یا جہاں ابھی صورتحال بہت خراب ہے، جیسے حیدرآباد وغیرہ ہے، تو وہاں اپنے اپنے گھروں میں رہ کے بھی ملاقاتیں فون وغیرہ پہ کر سکتے ہیں، مگر نیکی کا عمل وہ اچھا طرح چلاتے رہیں، نقیب سے اچھا ساتھ۔ اور اکثر دوسرے تمام شہروں کے اندر تو یہ کیفیت نہیں ہے، تو وہاں پر اصولوں کا لحاظ رکھتے ہوئے فاصلے وغیرہ کا ملاقاتیں کریں اور اجتماعات کریں، پھر سے کام کو رفتار سے کرنے کی کوشش کریں۔
زندگی ہے، دنیا کے اندر مختلف حالات آتے جاتے رہتے ہیں، مگر اللہ کو تو ہمیشہ منانا ہے، دین کی غذا تو ہر وقت لینا ہے، چاہے کچھ ہو جائے، کھانا تو بند نہیں ہوتا آدمی کا، پانی بند نہیں ہوتا، ایسے ہی اللہ سے تعلق والے اعمال اور دین کی فکر یہ کم نہیں ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے دنیا میں بھی برکت رہتی ہے۔ تو جہاں جہاں بھی ہمارے ساتھی ہیں، گزارش ہے کہ اپنے پورے ساتھیوں سے پھر سے رابطہ کیجئے، اور نئے لوگوں کے سامنے بھی، اور انشاءاللہ اب کتاب بھی آ جائے گی کچھ عرصے کے بعد یہ کام کے تعارف کی، تو اس کے اوپر ہر ساتھی جو ہے دو دو مل کے اچھے مذاکرے کر کے مہارت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور ہم سب ساتھیوں کو، ہمارے گھر والوں کو اپنی رحمت میں لے لے، اور اس ملک میں اللہ تعالی ہدایت کو عام فرمائے، دعا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا کریم یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا ودود یا اللہ۔ اے پیارے اللہ، ہم کچے پکے، ہم ادھورے، اے اللہ غفلت کے ماحول میں پھنسے ہوئے لوگ آپ کی طرف رجوع ہیں، اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائیے۔ اے اللہ دینی دوستی کے یہ ٹوٹے پھوٹے حلقے، اے اللہ اس میں ایمان کی کیفیت پیدا فرمائیے، اپنی یاد پیدا فرمائیے، اللہ اپنی پسند کی صفات پیدا فرمائیے۔ اے اللہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے آپ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، پھر ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہوگا، ایک ایک صلاحیت کا حساب ہوگا، ایک ایک نعمت کا حساب ہوگا۔ اے اللہ آخرت کی تیاری کی ہم سب کو توفیق دیجیے، اے اللہ آخرت کے سفر میں ایک دوسرے کا ہم کو مددگار بنائیے، اے اللہ دینی دوستوں کو آپس میں سچی محبتیں عطا فرمائیے، اور ایک دوسرے کا جیسا اکرام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا جیسا خیال کرنا چاہیے، اے اللہ وہ صفت ہمارے ساتھیوں میں پیدا فرمائیے۔ اے اللہ ان حلقوں کو اپنے بارگاہ میں، اے اللہ اپنے دربار میں قبولیت عطا فرمائیے، اللہ اس سے نفع عطا فرمائیے، اللہ دلوں کو کھینچنے والی کشش اس کام میں ڈال دیجئے۔ اے اللہ ہر قسم کے حالات دنیا میں آتے رہتے ہیں، ہر حال میں ہمارے ساتھیوں کو استقامت عطا فرمائیے، جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ دین کا شوق اے اللہ ہر وقت قائم و دائم رکھیے۔ اے اللہ صبح شام کے اذکار کی پابندی ہر گھر میں، ہر ساتھی کے گھر میں اس کی اللہ پابندی کو عام کر دیجئے۔ اے اللہ نمازوں کا اہتمام، جماعت کا اہتمام آسان کر دیجئے۔ اے اللہ نیکیوں کا جو بھی جس حلقے میں جو مشورہ ہو، اے اللہ پوری سنجیدگی کے ساتھ، فکر کے ساتھ اپنے ساتھیوں میں اور اپنے اندر اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیے، اس عمل کو جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے سب ساتھیوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ سب کی جان کی، مال کی حفاظت فرمائیے، جہاں جہاں بھی ہیں اللہ وبائی بیماری سے اللہ ہمارے سب ساتھیوں کو بچائیے، ان کے اہل خانہ کو بچائیے۔ اے اللہ جس کی جو پریشانی ہے سب آپ کو معلوم ہے، اللہ ہمارے سب ساتھیوں کی سب تکلیفیں دور فرمائیے۔ اے اللہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، موجودہ حالات کی وجہ سے جس کے کاروبار میں، معاش میں فرق آ گیا ہے، اے اللہ غیب سے انتظام فرمائیے، اور اے اللہ حالات کو سازگار بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو دین کا چاہنے والا، آپ کی ذات عالی کا ذکر والا بنائیے۔ اے اللہ گناہوں سے بچنے والا بنائیے۔ اے اللہ پورے رشتہ داروں کی فکر کرنے والا بنائیے، امت کی فکر کرنے والا بنائیے۔ اے اللہ نقیب سے پورے ساتھیوں کو محبت نصیب فرمائیے، ہر نقیب کے دل میں اپنے پورے ساتھیوں کی محبت ڈال دیجیے، اس کے لیے رات دن تڑپنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ نقیبوں کے اندر اے اللہ وہ صفات پیدا فرمائیے جو ایک مربی کے اندر ہونا چاہیے، جو ایک استاذ کے اندر ہونا چاہیے، جو ایک شفیع باپ کے اندر ہوتی ہیں۔ اللہ ایسی اچھی صفات نقیبوں میں پیدا فرمائیے، اور ہر ساتھی کو اپنے نقیب کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ کام میں تقویت عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس ملک کی ہدایت کا اس کو ذریعہ بنائیے۔ اے اللہ اس ملک کو ہدایت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ خیر کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ اس ملک کی اللہ عوام کو ہدایت دینے کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ یہاں حق کا، انصاف کا ماحول قائم فرمائیے۔ اے اللہ سچائی کو غلبہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، اور مجھے ہمارے جہاں جہاں ساتھی ان کو جو مانگنے کی ضرورت ہے اور ہم مانگ نہیں سکے، اللہ اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے۔ اللہ ہم سب کے اہل خانہ کو اپنی رحمت میں لے لیجئے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والحمد